بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ ملازم سے اپنا راز کہنا، اسے ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ ہم نے اکثر تمہاری راہوں میں رک کر اپنا ہی انتظار کیا ہے۔ تمام محبتوں سے بڑھ کے محبت کا حقدار اللہ ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ اللہ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ جن کی آنکھیں سجدوں میں بھیگتی ہیں وہ کبھی اپنی تقدیر اور قسمت پر رویا نہیں کرتے۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر نہیں شکر کرو کہ رب نے اس قابل بنایا کہ اس کی خطاؤں کو اس کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ انسان کو وہی شے تکلیف دیتی ہے جس کے بارے میں اس نے سب سے زیادہ توقع رکھی ہو، لیکن بندہ اپنے رب سے توقع رکھے تو اس کی تکلیف کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کا زہر بھی بک جاتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹکرا دے تو وہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور وہ ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ دولت کا بہترین مصروف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھو۔
لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دیا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے، اللہ رونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ مومن کی راحت کسی میں ہے، اگر غفلت ہو گئی تو وہ سجدے میں، اگر گناہ ہو گیا تو توبہ میں۔ اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ ہر تعلق، ہر رشتہ ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ہم کسی کے لیے اتنے بھی ضروری نہیں ہوتے جتنا خود کو ہم ضروری سوچ لیتے ہیں۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں وہ تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ تیرے 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک بہت بے نیاز اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسکراتے رہا کریں، کیونکہ مسکرانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جو تھا الحمدللہ اچھا تھا، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ صدقہ اگرچہ 70,000 ہاتھوں میں سے گزرے تو بھی آخری شخص کا اجر پہلے صدقے کرنے والے کی طرح ہوگا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ سورۃ الانعام جس مریض پر پڑھی گئی، اسے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ تم دیکھنا تمہارے صبر سے ایک دن معجزے وجود میں آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے، پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ ایک بات یاد رکھو، دعائیں بھی صبر مانگتی ہیں۔ دین، اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ نماز عشق، وہ عشق نماز ہم کو بھی سکھا اے رب، جس میں انتظار صرف اذان کا ہو۔ حصول علم کے لیے دل جمعی درکار ہے، اور دل جمعی معلومات کے بڑھانے سے نہیں گھٹانے سے حاصل ہوتا ہے۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ جو شخص اس ایک کام کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور تمام ناگہانی آفات اور بیماریوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ خوشیاں، عزت اور سکون کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اللہ تعالی آپ کی
زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ آنے دے، سدا سلامت رکھیں، آمین۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے، نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو ضرور بدل سکتا ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چلنا پڑ لے۔ کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع اور عمل برباد ہو گیا۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ ہماری اس طرح کی اور کورس دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔